بس ایک آسرا مشکل میں ہے رحمان کا، زمانہ منتظر ہے رب کن کے فرمان کا، ہے یہ وقت دعا اور تو ہی کارساز ہے مولا، کہ تجھ کو واسطہ دیتے ہیں ماہ قرآن کا۔ ہمارے پروگرام میں چار چاند لگائے، تشریف لائے۔ اب میں بلا تمہید نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پارٹ 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد زہیب انہیں التماس کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں، لاکھ خطرے ہوں، اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں، اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، کہ جو تیرے قدموں پہ، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، کیا کہنے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ اس نام کی شان، مرتبہ، مقام
کہ جو بندہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک آگے اپنا کوئی اور نام لگا لے، اس سے پہلے اپنے نام سے پہلے یہ نام لکھ دے، میں اس کی شفاعت کروں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو میں بلا تمہید اپنے جناب محمد عبداللہ مصطفی میزبان بھی ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کو 4 چاند انہوں نے لگائے، تو میں انہیں موضوع جو انہوں نے انتخاب کیا ہے کہ امام زین العابدین کا جو صبر اور حضرت امام حسین یعنی کہ میدان کربلا کا جو پس منظر واپسی کا ہے، اس کو اپنی پیاری گفتگو پیارے انداز سے گوش گزار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والتین رحمتا للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت فی القرآن۔ تمام تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو مالک کل بھی ہے اور مالک ششہجات بھی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع امم رحمت دو عالم جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو موضوع عنایت فرمایا اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن یہ میرا ہی کمال نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ بھائیوں کا پیار ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات بتاتا چلوں کہ میری فیملی کی سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ خوبصورت پینل کے ساتھ روزانہ ناظرین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں غرور و تکبر سے بچائے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یہ میرے ہی توسل سے ہے، لیکن نہیں، یہ ان میں ہم سب کا کردار ہے، جو کہ سب سے زیادہ آپ کا ہی بنتا ہے، آپ میزبان ہیں ہمارے، تو اللہ آپ کے علم اور برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب وہ شہید کر دیے گئے تو صرف 14 سال کے امام زین العابدین بچے جو زندہ رہے کربلا کے بعد۔ اور سب سے زیادہ جو دکھ اپنی آنکھوں سے دیکھا امام زین العابدین نے، کربلا کا منظر دیکھا، کوفہ کا دارالعمارہ دیکھا اور دمشق کا دور یزید بھی دیکھا، اور یہاں سے جب وہ مدینہ پہنچے پھر اہل مدینہ کا جو سامنا کیا، اللہ اکبر، یہ امام زین العابدین کے سب سے دکھ والے لمحے تھے، سب سے دردناک لمحے تھے جو انہوں نے دیکھے۔ یہ اور واقعہ کربلا کے بعد جب امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں تھے، اس کا دکھ اتنا تھا کہ ان کا مسکرانا ہی ختم ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا کے بعد کبھی ہنسا نہیں، اور جب بھی پانی پیتے، جب بھی پانی کو دیکھتے تو آپ رو پڑتے تھے، اور گویا انہیں یہاں پر پانی کو دیکھ کر سکینہ کی یاد
پیاس یاد آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو جاتا، اور جب بھی کربلا کی یاد آتی، جب بھی ان کے سامنے کربلا کا ذکر کیا جاتا تو آپ اس کی وحشت اتنی ہوتی، اس کا دردناک منظر اتنا تڑپاتا کہ آپ شہر سے وحشت ہونے لگتے، آپ دور جنگلوں میں نکل جاتے اور مہینوں مہینوں وہاں ذکر و فکر میں اور اللہ کی عبادت میں گم ہو جاتے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں جب ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ننگی پیٹھ اونٹ پر بٹھایا گیا، جب باندھ کر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہیدوں کی لاشوں سے گزارا گیا تو آپ کو غشی پہ غشی آتی، آپ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ امام زین العابدین پر وہ گھڑیاں بھی آئی، وہ دردناک منظر بھی آئے جب شہزادیوں کو اونٹ پر باندھا گیا، جب شہزادیوں کو اونٹ پر باندھا گیا، وہ شہزادیاں جن کا مقام حضور نے بیان کیا، حضور کے گھرانے کی شہزادیوں کو جب اونٹ پر باندھا گیا تو حضرت امام زین العابدین کی کیفیت مچل جاتی ہے۔ وہ دکھ انہوں نے دیکھے اور امام اپنے بابا کا سر اپنے سامنے چلتا دیکھتے ہیں تو یہ ان کا صبر تھا، یہ بالکل ان کا جو صبر کا پیمانہ جس کو لبریز کہتے ہیں، تو پتہ نہیں، حیرت ہے کہ ان کے صبر کا یہ عالم تھا جب وہ اپنے بابا جان کا سر اپنے سامنے چلتا دیکھتے ہیں نیزے کے اوپر۔ یہ دردناک منظر بھی انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد جب رات کی گھڑیاں آتی ہیں نا جی، تو حضرت کے آنسو نہیں تھمتے، حضرت ایک سائے پر بیٹھ کے اتنا روتے ہیں، غشی پہ غشی آ رہی ہے۔ سیدہ تو زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو میں نے چاہا کہ ان کو اپنی آغوش میں سمیٹ لوں، ان کو اپنی آغوش میں لے لوں، تو کہا زین العابدین کیا ہوا؟ اور آگے سے آپ فرماتے ہیں، کہا پھپھو جان اگر ہو سکے چند لمحوں کے لیے میرے بابا جان کا سر میری گود میں نہیں آ سکتا؟ وہ وقت بھی امام نے دیکھا جب زخم حد سے بڑھ گئے، تکلیف حد سے بڑھ گئی، برداشت حد سے بڑھ گئی، پھر آپ نے رد عمل کیا، جب تکلیفیں بڑھ گئی، زخم برداشت سے باہر ہوئے، پھر آپ مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں، آپ حضور سے مخاطب ہوتے ہیں، گویا ہوا کے ہاتھوں آپ پیغام بھیجتے ہیں کہ حضور اللہ اور اس کے رسول کے ہم اطاعت میں راضی ہیں، ہم سے جو مطالبہ انہوں نے کیا، جو ہم سے اللہ نے چاہا ہم نے وہ قربانی دی، اور ہم گویا وہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو امام زہروی کہتے ہیں کہ ایک وقت پھر دوبارہ ایسا آیا جب امام کو ہاتھ میں بیڑیاں ڈالی گئی اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، تو کہتے ہیں میں ملنے گیا آپ سے، تو میں نے جب یہ دیکھا منظر دوبارہ تو میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، میرا دل ڈولنے لگا اور میری جو آواز تھی وہ گلے میں ہی دب گئی۔ اب کیا کہوں، اب کہنے کو بچا کیا ہے کہ جب دوبارہ وہی منظر دیکھا تو کہتے ہیں میری آواز ہی دب گئی، اور امام نے کہا اے زہروی کیا ہوا؟ کہا حضور کربلا کے دکھ کم تھے، کربلا کی مصیبتیں کم تھی کہ اب پھر دوبارہ سے یہی مصیبت گلے میں پڑی ہے کہ آپ کو اسی طرح دیکھنا تھا دوبارہ غم میں، تکلیف میں۔ تو کہا زہروی پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، جو اللہ کی رضا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، جو اللہ کی اور اس کے نبی کی رضا ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ زنجیریں ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، یہ زنجیریں ہمارا کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کو مخاطب کر کر کہا اور ان زنجیروں کو تھوڑا سا جھنجھوڑا تو وہ زنجیریں ٹوٹ گئی، اور پھر انہوں نے کہا یہ کہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ کہا ہمارے پاس طاقت ہے
ہم اللہ کی عطا سے یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، جیسے ہمیں اللہ نے رکھا ہے ہم اس حال میں راضی ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہاں امام کی شہادت کے متعلق اقبال علیہ رحمہ کا لہجہ ادار لینا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں ماتم کرے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ماتم کرے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، مومن کبھی شہادات کا ماتم نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ ہم ماتم کرنے والے بھی نہیں ہیں، یہ بلکہ ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمیں آج یہ خوبصورت دین کی باتیں کرنے کا موقع ملا ہے، یہ ان کے توسل سے ہے، یہ ان کی شہادت کے وجہ سے ہمیں یہ نصیب ہوا کہ ہم آج اتنے اچھے پینل کے ساتھ دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا توسل تھا، یہ ان کی قربانیاں تھی، یہ ان کی اذیتیں اور تکلیفیں اس میں شامل ہیں، اور اہم کردار ہے ان کا۔ امام حسین علیہ رحمہ اور امام زین العابدین کا جو صبر ہے اور انہوں نے جو ہمیں پیغام دیا، اقبال علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم اس قابل تب جائیں گے جب حضور کی سیرت، امام کی سیرت اور امام زین العابدین کا صبر ہمیں اپنائیں گے، تو اس مقام تک ہم تب ہی پہنچ سکتے ہیں جب اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر ہم عمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ پیارا انداز انہوں نے حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ مصطفی صاحب ادارت المصطفیٰ سے یہ واقف ہیں، کیونکہ ادارت المصطفیٰ کی یہ طالب علم ہے، تو طالب علم کی حیثیت سے اتنا نرالا ان کا انداز ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ جو گفتگو ہے اس کی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں، 1-2 منٹ آپ کے لیتا ہوں۔ یہ جو گفتگو جو آج ہم کر رہے ہیں یہ ان کا صدقہ ہے، یہ ان کا صدقہ ہے کہ انہوں نے، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، ہمیں تو یہ جو پاکستان ہے نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم نوجوان بیٹھے ہیں، جو ناظرین نوجوان سن رہے ہیں میری بات کو، اس بات سے فوکس ہوں گے کہ نوجوان کو کچھ نہیں کرنا پڑا، یعنی کہہ لیں کہ پلیٹ کے اندر سب کچھ مل گیا ہے، تو ہمیں سب کچھ ملا ہے تو ہم قدر نہیں کرتے، تو ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ انہوں نے اتنے 72 تن اللہ کی راہ میں قربان کیے، یعنی اپنا آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کیا صرف اس دین کی خاطر۔ تو ہمیں اس دین کے ساتھ لگاؤ رکھنا ہے، اس دین کے ساتھ وابستگی رکھنی ہے، کیونکہ پیارے نبی کے پیارے دین کی باتیں اس پلیٹ فارم سے ہم اسی طرح تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ سیگمنٹ کا ٹائم ہے جو اختتام کی طرف جاتا ہے، تو میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوگی۔ اللہ حافظ۔ بس ایک آسرا مشکل میں ہے رحمان کا، زمانہ منتظر ہے رب کن کے فرمان کا، ہے یہ وقت دعا اور تو ہی کارساز ہے مولا، کہ تجھ کو واسطہ دیتے ہیں ماہ قرآن کا۔